میں جوائن کیا ہے شعیب حبیب صاحب نے بظاہر آڈیو کال۔ جناب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شعیب حبیب صاحب، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں ایک جانب جہاں یا بیان بازی کا سلسلہ برقرار ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام تر عمل کے دوران جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ مسلسل بنایا جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے رمیز حسن راجہ صاحب کے حوالے سے، تو انہیں جو ہے ان کی ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے تنقید کا ابھی بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ اپنے عہدے پر نہیں ہیں، لیکن اب بھی وہ جو ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنا موقف دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے، انہیں اپنا موقف دینا چاہیے یا پھر وہ خاموشی اختیار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابعین، پہلے تو تم کو سلام۔ دوسری چیز، کون تنقید کر رہا ہے، کیوں تنقید کر رہا ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا، کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، تو جمہوریت ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے۔ جو تنقید کر رہا ہوگا کرتا رہا، اگر ان کی کوئی تمہیں خامیاں پتہ ہیں تو وہ بتا دو۔ مجھے سوال سے آپ بتائیے گا کہ جو ناقدین ہیں، بطور آپ کے وہ ناقدین ہوں گے جو تنقید کر رہے ہیں رمیز حسن راجہ کی کارکردگی پر، وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ رمیز حسن راجہ صاحب کی جو کارکردگی ہے اس میں ایسا کون سا عمل ہے جسے ہم سرائیں؟ مجھے تو جتنے بھی چیئرمین آئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو سرایا نہ جائے، جو غلط تھا وہ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر بات کی جائے نجم عزیز سیٹھی صاحب کے حوالے سے، جب ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ناقدین کا کہنا ہے انہوں نے کافی اچھے اقدامات کیے ہیں۔ پی ایس ایل کے ذریعے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ جو ہے بحال ہوئی۔ پی سی بی کے چیئرمین رمیز حسن راجہ نے یہ جو کوشش کی، یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی، جس کا اب تک سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور موجودہ پی سی بی کی حکام کو۔ اور جو کوشش کی کہ کسی طرح سے ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کرے، تو یہ چیزیں ادھوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں، پاکستان کے حق میں نہیں ہے، پاکستان کے مخالف چلے گئیں یہ تمام چیزیں۔ کون سی، میں ابھی سمجھا نہیں، آپ کا سوال بڑا لمبا ہو گیا تھا۔ کون سی مخالف چلی گئیں؟ یہ جو عمل تھا نجم عزیز سیٹھی صاحب کے مطابق بتایا جا رہا ہے، جو ان کے ذرائع کی جانب سے اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلسل اب وہ واضح طور پر اپنا موقف جو ہے قائم رکھے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کسی طرح سے پاکستان اس ایونٹ کی میزبانی کرے۔ لیکن اس سے قبل جو بیانات دیے رمیز حسن راجہ صاحب نے، جب وہ چیئرمین پی سی بی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان نہیں آئے گا تو بھی ایشیا کپ کی میزبانی ہم ہی کریں گے، بنگلہ دیش سری لنکا نہیں آتا تو بھی ہم ایشیا کپ کی میزبانی کریں گے، تو یہ جو ان کے بیانات تھے انہوں نے آج پاکستان کی کرکٹ کو مشکل میں ڈالا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے۔ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر ایسا ہے تو اب ان کو وہ کرنا چاہیے۔ رمیز نے کیا بولا؟ رمیز نے یہی بولا نا کہ اگر ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان کو کرنی چاہیے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بلکہ اس کو تو بیک کرنا چاہیے، اوروں کو بھی بیک کرنا چاہیے کہ صحیح بولا ہے۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا، سر مجھے اس حوالے سے یہ آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ کافی سینئر ہیں، کرکٹ پر نگاہیں رکھتے ہیں اور آپ کی کافی جو ہے شاندار تبصرہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ جس انداز سے رمیز حسن راجہ صاحب ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ کرے ہوئے ہیں اور وہ ٹی وی چینلز پر نہیں جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر جو ہیں متعارف ہیں، وہ بیانات وہاں سے دے رہے ہیں، کبھی وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نجم عزیز سیٹھی صاحب کو، کبھی وہ مکی یاتھر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ تقسیم نہیں ہے، یہ اخلاقیات کی خلاف جو ہے عمل نہیں ہے؟ کیا آپ اس طرح براہ راست تنقید کا نشانہ بنائیں جب آپ اپوزیشن میں چلے جائیں، اور اس طریقے سے آپ تنقید کریں جب پاکستان کی کرکٹ کو ان مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو ابھی تک کوئی ایسی اس کی وہ نہیں سنی یا نہ دیکھی۔ اگر وہ یوٹیوب پہ اب کرتا ہے تو یوٹیوب اس کا اپنا چینل ہے، اس کی اپنی رائے۔ یہ غلط نہیں ہے کہ میں کوئی رمیز کا اسپوک مین نہیں ہوں۔ آپ مسلسل اس سے پہلے بھی جتنے پروگرام ہوا اس میں رمیز سے کئی متعلق میرے سے باتیں کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ سر کیا عمل غلط ہے اس میں؟ یہ جو آپ رمیز کے ہی متعلق میرے سے باتیں کر رہے ہیں، میں کوئی رمیز کا اسپوک مین تو نہیں ہوں۔ سر کیا میں نے آپ کو رمیز حسن راجہ صاحب کا ترجمان کہا؟ نہیں، تو مطلب آپ میں آپ سے پوچھ کے سوال کروں گا۔ نہیں تو میں آپ کے جو آپ میرے منہ میں ڈالنا چاہیں گے میں وہ جواب دوں گا۔ نہیں، میں مطلب آپ سے پوچھ کے سوال کروں گا، میں مطلب جو آپ چاہیں گے میں ویسا سوال کروں گا۔ نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں جو آپ میرے منہ میں ڈالیں گے؟ میں نے تو ہرگز ایسی کوشش نہیں کی، میں نے ہرگز کوشش ایسی۔
آپ نے کوشش نہیں کری. ابھی آپ نے جتنے بھی سوال کرے رمیز سر سے میں ریلیٹڈ کرے. ماضی کا کوئی تو کنیکشن ہوگا نا موجودہ کرکٹ کے حالات سے, میں اس پر بات نہیں کروں. اب جب شائقین کرکٹ مسلسل تنقید کر رہے ہیں رمیز حسن راجہ صاحب کو, وہ چیئرمین پی سی بی کو تنقید کر رہے ہیں, ان کے بیانات نے پاکستان کو مشکل میں ڈالا ہے. سر میرے ہی پروگرام میں روہت مہاجن صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا اگر رمیز حسن راجہ اتنے بڑے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے تو آج پاکستان اتنی مشکل کا سامنا نہیں کر رہا ہوتا. آپ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی اس پہ تنقید کری ہے غلط کری ہے, کیا میں یہ کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں ان کا ترجمان ہوں, جبکہ میں نے تو آپ پر یہ الزام ہی نہیں لگایا. الزام کی بات ہی نہیں ہے, سوال جواب نہ تو یہ کہا میں نے. ہاں بولیے. اچھا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی معتبانہ گزارش ہو, کیونکہ آپ مسلسل جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح سے جو ہے انٹرپٹ کیا جائے, سوال نہیں کروں میں, اور آپ کی جو ہے جی اب اگر آپ سوال کرنے دیں مجھے تو میں پھر سوال کرتا ہوں. شاہد خان آفریدی کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. شاہد خان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کو ہندوستان جانا چاہیے. رمیز حسن راجہ صاحب کہہ رہے تھے اگر پاکستان کے لیے نہیں آئے گا بھارت ادھر ایشیا کپ کے لیے تو ہم بھی ہندوستان نہیں جائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو جانا چاہیے ہندوستان یا نہیں جانا چاہیے؟ یہ رمیز نے ابھی لاسٹ جب آپ نے جب گیپر لیا تھا تو آپ نے نجم سیٹھی کا بھی بولا تھا کہ نجم سیٹھی نے یہ بولا کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں ایشیا کپ کھیلنے پاکستان نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب دونوں چیئرمینوں کی بات صحیح ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. تو شاہد خان آفریدی غلط کہہ رہے ہیں, وہ عبوری چیف سلیکٹر بھی رہے ہیں. پورا جواب تو لے لو. پورا بینگ اے کرکٹر ایک اسپورٹس مین کی حیثیت سے شاہد نے بھی صحیح بولا. پھر کون سے بیان میں زیادہ وزن ہے؟ دونوں بیانوں میں وزن ہے, دونوں کو نیگیٹو نہیں لے کے جائیں. اس نے بینگ اے کرکٹر سر انصاف, کسی ایک بیان کے ساتھ تو انصاف کریں. آج آپ کسی ایک بیان کے ساتھ آج انصاف آپ کریں. میں بینگ اے پاکستانی کہہ رہا ہوں. نہیں, مسلسل آپ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بٹوین دا لائنز جو ہیں پورے انٹرویو میں آپ ہوتے ہیں, آپ کسی ایک بیان کے ساتھ تو ڈٹے رہیں. کون سا بتائیے نا. دیکھو ایکس چیئرمین نے بولا کہ پاکستان انڈیا اگر ایشیا کپ کھیلنے نہیں آئے گی تو ہم نہیں جائیں گے. پریزنٹ چیئرمین نے بھی یہی بولا ہے, تو صحیح ہے نا. اچھا میری پروگرام میں موجود تھے, میری پروگرام میں سید حیدر صاحب موجود تھے. میں کوشش کروں گا کسی طرح وہ پروگرام میں ہمیں واپس سے جوائن کر سکیں. ان کی جانب سے بھی گزشتہ پروگرام میں جب وہ ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو بیان بازی رمیز حسن راجہ صاحب نے کی ہے, اسی کی وجہ سے آج نجم عزیز سیٹھی جو ہے بیان بازی کر رہے ہیں. ان کی عادت نہیں ہے بیان بازی کرنے کی, رمیز حسن راجہ صاحب کی وجہ سے انہیں بیان بازی کرنی پڑ رہی ہے. اب بتائیں میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو. نہیں آپ مجھے سمجھائے, آپ مجھے اپنی رائے دیں نا. میں تو بالکل یہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے, میں تابش اپنی رائے آپ کو اس وقت دوں گا جب میں کسی کا بیان سنوں تو مجھے پتا تو ہو. میں کسی کے کہنے پہ کسی کے متعلق کیوں بول دوں, مجھے ان چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. سر آپ کس سے گھبرا رہے ہیں؟ میں گھبرا رہا ہوں, میں تابش سے گھبرا رہا ہوں. سر میں تو بالکل معصومانہ سوال کر رہا ہوں, ایک سادہ سا سوال کر رہا ہوں. میں ماشاءاللہ بالکل معصومانہ ہی جواب دوں گا. اور یہ معصومانہ جو چیز ہے, لفظ ہے, یہ تو بہت پرانا ہو گیا اور یہ پولیٹیکلی ہے. تو میں سادہ سا سوال آپ سے ایک اور کر لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہوگی. مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں, کرو بالکل ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جس انداز سے تمام تر چیزیں جاری و ساری ہیں. ان تمام تر عمل کے دوران آپ مجھے بتائیے گا, یہ جو ڈائریکٹر قومی کرکٹ ٹیم مکی آتھر کو رکھا گیا ہے, تو آپ یہ تمام عمل سے خوش ہیں؟ یہ بہتر فیصلہ کیا پی سی بی نے؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان میں بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے کرکٹر ہیں, بڑے بڑے لیجنڈ ہیں. ان لیجنڈ میں سے کس کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے تھی؟ مکی آتھر ہماری کیا سمجھتا, کچھ بھی نہیں سمجھتا. وہ بالکل وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے, اسی لیے ہم 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیت گئے. بالکل بجا فرما رہے ہیں.
اچھا نہیں، اس نے اگر 2017 میں ٹرافی جیتی ہے تو اس کے کیا کارنامہ تھا؟ اس میں نیا بلڈ تھا، اور اس کی آپ کی کیا نام ہے، سرفراز کی کپتانی تھی. صرف سرفراز کی کپتانی تھی؟ ہاں، سرفراز کی اس میں کپتانی بھی تھی، لیڈرشپ کی. اگر بات کی جائے فخر زمان کی 100، اب سن لیں، اگر میرے مکی آتھر وغیرہ کو تو اس لیے لایا گیا، اس لیے فرنٹ پہ رکھا گیا، ان سے اپنے مطلب کے ڈیبو کرائیں گے. یہی بات کی رمیز حسن راجہ صاحب نے، جو آپ نے بات کی نا ابھی، یہی بات کی رمیز حسن راجہ صاحب نے کہ اپنے مطلب کہ کام کرانے کے لیے مکی آتھر کو لایا گیا ہے. اپنے یوٹیوب چینل پر وہ بیان دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک جوکر کو لایا گیا ہے اور ایک جوکر کا نظام قائم کیا گیا ہے. انہوں نے یہی کہا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا کہ جوکر کو لائے، ابھی آپ کہہ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکی آتھر کو اس لیے لے کر آئے، وہ ہمارا کلچر تو سمجھتے ہی ہیں، اس سے اپنے ڈیسیشن کروائیں گے. کیا ڈیسیجن ہوں گے وہ؟ آپ کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں، وہ ایسے کون سے کام مکی آتھر سے کرائیں گے جو دیگر سے وہ نہیں کرا سکتے؟ جب وقت آئے گا بتا دیں گے، جب وقت آئے گا بتا دیں گے آپ کو. ابھی آنے تو ہونے تو دیں. ابھی ورلڈ کپ کی ٹیم بقول آپ کے ابھی تک وہ کام مکی آتھر سے نہیں کرایا ہے جی. بقول آپ کے ابھی تک وہ کام مکی آتھر سے نہیں کرایا ہے. ہاں نہیں ابھی مطلب مکی آتھر سے تو نہیں، یہ ابھی جو آپ کی پریزنٹ کوچنگ اسٹاف تھا اس سے تو کرا دیا. ابھی یہ جو جتنی بھی ٹیمیں بنی تھی، یہ کھیلی ہیں میچز، یہ سب اس کی، یہ جو آپ کے کوچز تھے جو بھی تھے ان کی رائے سے بنی تھی. اور یہ جو ابھی یہ جو سیریز کے میچز ہوئے ہیں ابھی ون ڈے وغیرہ، اب مثال کے طور پہ انہوں نے کیا نام ہے اس کا، امام الحق، اس کو ریسٹ کے بہانے بٹھا کے اس کے ساتھ زیادتی کری ہے. وہ لڑکا 90 سمتنگ. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ اتنے سینئر ہیں، آپ اتنی بڑی بات کرتے ہیں، نہیں آپ مجھے سوال سے بتائیے گا، مجھے آپ یہ بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں امام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے پاس شان اسکواڈ میں موجود ہے، آپ کی ٹیم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی ہے، کیا آپ اگر اللہ نہ کرے دوران ورلڈ کپ امام الحق کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی طبیعت ناساز ہو سکتی ہے، وہ انجرڈ ہو سکتے ہیں، تو آپ کے پاس بیک اپ کے طور پر کوئی اوپنر نہیں ہو، آپ کیا تیاری نہیں کریں گے ورلڈ کپ کے حوالے سے، شان کو تیار نہیں کریں گے؟ سن لو، میں شان کی طرف نہیں جا رہا، پہلے تو اپنے ذہن میں یہ کر لو یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرکٹ کھیلا ہوا ہوتا ہے اور جو کھیل رہا ہوتا ہے نا، آپ جتنے زیادہ رنز کرتے ہیں آپ میں اتنا زیادہ کانفیڈنس بڑھتا رہتا ہے. جتنا آپ جتنے آپ رنز کرتے رہتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، اپوزیشن. اور جب یہ رنز رضوان اور بابر کر رہے ہوتے تھے آپ ہی تنقید کرتے تھے ان پہ. ابھی مجھے جواب دینے دو. جب یہی رنز رضوان اور بابر کر رہے ہوتے تھے بطور اوپنر T20 کے اندر، تو آپ ہی تنقید کرتے تھے کہ یہ دونوں کھلاڑی کافی سیلفش ہیں. او نہیں بھائی، کس نے کہہ دیا؟ میں نے کبھی نہیں، میرے سارے اسٹیٹمنٹ بتا دو. میں تو سر ایسے کئی آپ کے اسٹیٹمنٹ پڑھے، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے انٹرویو دیا، معروف نام ہے آپ پاکستان کے کرکٹ کا. ایک بھی ہوگا رضوان اور بابر کے متعلق جو آپ سزا بولیں گے وہ میں ایکسپٹ کروں گا. کیا ہوا؟ غلط نہ بولو بھائی. کئی ایسے اسٹیٹمنٹ ہیں، آئندہ ہونے والے پروگرام میں یقیناً میں وہ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹرویو کروں گا. ہاں یاد رکھنا، رضوان اور بابر کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وہ ضرور نکالیے گا. سر آپ نے تو ثقلین مشتاق کو بھی تنقید کی تھی جب رمیز حسن راجہ صاحب کا ٹینیور تھا. میں نے تنقید کری تھی اور اسٹل کرتا ہوں. وجہ کیا ہے تنقید کرنے کی؟ کیا وجہ ہے تنقید کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ مطلب ہم وہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ ہم جیت سکتے تھے. اچھا، وہ ہم کوچنگ کی وجہ سے آ رہے. دوسری چیز یہ، وہ کل تک ہمیں کہتے تھے کہ یار ہمارے کو دعائیں دو، ہمیں بیک کرو. آج وہ دوسرے کے ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے پاکستانی جب آؤٹ کروا رہے تھے اور آؤٹ کراتے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے. تو سر وہ تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں نا، وہ دیگر ممالک کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں کھیل رہے ہیں. اگر وہ نیوزی لینڈ ٹیم کے ساتھ منسلک ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کا سر انجام دے رہے ہیں نا، اس کے نتائج نیوزی لینڈ ٹیم کے لیے آ رہے ہیں. مجھے بولنے دو گے تو میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر 5 6 7 مہینے
بات کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی، اتنی جلدی نہیں تھی، خدا نہ خاصہ اتنے ان کے حالات بھی خراب نہیں، مطلب یہی ہوا کہ ہمیں بس ٹرک کی بتی کی طرف لگاتے رہو، ہم دعائیں دیتے رہے، اب مطلب اب ہم سکلین کے لیے دعا کرتے ہیں یا پاکستان ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سر یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں، سر یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، بہتر سے کیا مراد، آپ کو بتا تو رہا ہوں، مطلب آپ یہ بہت بتا شکریہ سکلین قیمتی کے وقت لیے دینے کے دعا لیے کریں گے، جناب، نیوزی لینڈ کے لیے یا ہمارے ساتھ پاکستان کے موجود لیے؟ تھے شعیب حبیب صاحب۔